جہاں پہلے لوگوں نے کرپشن کی وہاں پہ ایلیگیشن لگا ہے. آج تک تقریباً سال سوا سال سے ہمارے چیف پروسیسر صاحب کام کر رہے ہیں, ڈے نائٹ کام کر رہے ہیں. جب اس کو اسلام آباد میں جا کر دیکھتا ہوں اس کی حالت دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے. گرگت میں دیکھتا ہوں اس کی حالت دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے. دن بھر اپنے وزراء کے ساتھ, اپنی کابینہ کے ساتھ, اپنے دوستوں اس کے بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھ کے گلگت کے معاملات کو, گلگت کو میں کیسے اٹھاؤں, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. حافظ صاحب وہ کہتا کہ جٹیال میرا منی لٹکانا ہے, لیکن اس دفعہ بالکل نظر انداز کیا. 20 سالوں سے میں نے جٹیال کی طرف اس کے کوئی سکم نہیں دیکھا. اگر ان کی کوئی کرپشن ہو گئی میرے ساتھیوں کی, میرے دوستوں کی, میری کابینہ کی یا چیف منسٹر کی, سب سے پہلے میں بولوں گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں بات کریں گے ہم. تقریباً ہمارے بہت سارے پروگرامز کی طرح گلگت بلتستان حکومت کی کارکردگی کے اوپر بات کریں گے اور تنظیم سازی کے حوالے سے بات کریں گے. پورے پاکستان میں تنظیمیں تحلیل ہیں اور ظاہر گلگت بلتستان میں بھی تحلیل ہیں. تو کب تک امکانات ہیں کہ پارٹی کو آرگنائز کیا جائے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ حکومت میں ہیں آپ کی پارٹی مضبوط ہوتی ہے, حکومت میں سے جانے کے بعد پارٹی بھی کمزور ہوتی ہے. تو تنظیم سازی اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میرے مہمان سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف محمد فاروق عمر, ایڈوکیٹ فاروق جو ہیں جانا پہچانا چہرہ جیسے میں نے کہا, اور انصاف لائرز فورم پاکستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, اور یہ پوزیشن گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان کی طرف سے واحد ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں اس ILF کی. فاروق صاحب بہت شکریہ. پہلے پارٹی کے تھوڑے سے ان معاملات کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے کہا کہ تنظیم سازی ہونی چاہیے. بعد کی باتیں ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں تو جی ایک دفعہ حکومت چلی جائے تو پارٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ ٹائم درست وقت ہے جب تنظیم سازی بھی ہونی چاہیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی صدر نہیں تھے کافی عرصے سے, اب تو تنظیمیں تحلیل ہو گئی, پورے پاکستان میں صدور ہو گئے, نامزد ہو گئے, GB میں وہ بھی نہیں ہیں. تو آپ فیل نہیں کرتے ہیں کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ جنرلی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی سیشن کروں, آج آپ نے مجھے بلایا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جہاں تک آپ کا سوال ہے, اس حوالے سے ہمارے خالد خورشید صاحب, ہماری ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے, اور وہاں پہ کافی معاملات ڈسکس بھی ہوئی ہیں. اور ہمارے جنرل سیکریٹری جو ہے اسد عمر صاحب, انہوں نے کہا کہ میں گلگت آتا ہوں اور وہاں پہ آ کے فارغ کے رائے لے کے اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پرانے ساتھیوں کو بھی نئے ساتھیوں کو بھی جس نے زیادہ کام کیا ہے اور جو اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا تو اس بندے کو صدارت اس کو ملے گی. اور ممکن ہے کہ اس میں خود اس میں دوڑ میں خود بھی شامل ہوں. اچھا, میں دوڑ میں خود بھی شامل ہوں. صحیح. تو ہم نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے. 2010 میں پارٹی میں آیا ہوں. صحیح, بالکل. میں اصل میں فاروق صاحب قط کلامی کی معذرت, میں یہی اصل میں جاننا چاہ رہا تھا, سوال بھی میرا اسی لیے تھا کہ 2010 سے انورڈ آپ پارٹی کے ساتھ ہیں. جی. تو جو پرانے کارکنان ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا دیا, پارٹی کا نام یا علم بلند رکھا, وہ بہت سارے تو آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہیں آپ جیسے. تو کم از کم تنظیم سازی میں تو آپ کو اگر وہ خود نہیں لے کے جاتے, آپ جیسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں پرانے ہیں ہمارے آپ کے ساتھی, تو اگر خود نہیں لے کے جاتے تو اپلائی تو کرنا چاہیے کم از کم پارٹی کے ساتھ جو وفادار ہیں, جنہوں نے پارٹی کا نام آگے بڑھایا, کام ایجنڈا ان کے لیے. تو آپ اپلائی کریں گے اور پر امید ہیں کہ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو آپ کے ساتھ انصاف ہوگا تحریک انصاف میں. بالکل میرے ساتھ انصاف ہوگا. اپنا جو بھی میری CV ہوگی اور بالکل انٹرویو کے بعد وہ ساری چیزیں کرنے کے جو اس کے جو کوڈل فارمیلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ساری کرنے کے بعد کسی بندے کے اوپر ہاتھ رکھا جائے گا. میرے ساتھ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر مجھے نہ بھی رکھیں, میں کارکن ہوں. ٹھیک. کیونکہ میں خان صاحب کے ویژن کو لے کے آیا ہوں. میں کسی ایگریمنٹ کے تحت یا مجھے کوئی جج بناؤ یا مجھے ٹیکنوکریٹ بناؤ یا مجھے کوئی فلاں چیز مجھے کونسل میں دے دو, ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کارکن تھا, کارکن ہوں, کارکن رہوں گا, کیونکہ خان صاحب کے ویژن کو میں اون کرتا ہوں. صحیح. خان صاحب میرا لیڈر ہے, اس کے لیے ہماری جان بھی چلے جائے, اس کو پیچھے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو خان صاحب
کا ویژن، آپ کا ویژن، آپ ان ویژن کے تحت آئے ہیں. جی میں بالکل پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ ہیں یہاں پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ویژن خان صاحب کے ویژن سے ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. بلکہ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. خان صاحب نے بہت صحیح بندے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ اس کے بعد بیک گراؤنڈ دیکھیں. اس کی ماں ہمارے پاس ٹیچر رہی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باپ چیف جسٹس رہا ہے، اس کا ایک بھائی ڈھیاجی ہے، دوسرا بھائی اس میں ڈاکٹر ہے، باہر ان کی نمائندگی ہوتی ہے، یہاں پہ اس کی نمائندگی ہے. وہ اس سے ویژن میچ کس طرح کر رہا ہے؟ وہی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ کیونکہ یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے. اوکے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا چیف منسٹر کرپٹ نہیں ہے. آج تک تقریباً سال سوا سال کا عرصہ ہوا ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. دن رات بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار اس علاقے کو میں کیسے اس کو میں آگے لے کے جاؤں. بہت ساری چیزیں پائپ لائن پہ ہیں، وہ ہمیں نظر بھی آ رہا اور ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. میں 100% میں متفق ہوں. صحیح آپ نے کہا کہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. ایلیگیشن لگانے والے تو لگا لیتے ہیں، تو ایلیگیشن لگانا کافی ہے کسی کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں، ایلیگیشن دیکھو کہ وہ بات جس کے اوپر جب کرپشن ہوتی ہے ایلیگیشن لگتا ہے. جہاں پہ آگ لگتی وہاں پہ دھواں نکلتا ہے. جہاں پہلے لوگوں نے کرپشن کی وہاں پہ ایلیگیشن لگا ہے. آج تک تقریباً سال سوا سال سے ہمارے چیف منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں، ڈے نائٹ کام کر رہے ہیں. جب اس کو اسلام آباد میں جا کر دیکھتا ہوں اس کی حالت دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے. گلگت میں دیکھتا ہوں اس کی حالت دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے. دن بھر اپنے وزراء کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ساتھ، اپنے دوستوں اس کے بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھ کے گلگت کے معاملات کو، گلگت کو میں کیسے اٹھاؤں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کام کر رہا ہے. بیوروکریسی کی آپ نے بات کی. جنرل امپریشن یہ ہے کہ بیوروکریسی ان کی نہیں مانتی ہے، نئے ہیں، نا تجربہ ہیں، کوششیں بہت کرتے ہیں، دبانے کی کرتے ہیں، کام نکالنے کی کرتے ہیں، لیکن کام آگے جا کے پھنس جاتا ہے. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں جنرل امپریشن؟ نہیں، اس میں میر صاحب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی بیوروکریسی بہت مضبوط ہے. یہ ماننے والی بات ہے، بیوروکریسی بہت مضبوط ہے. اب یہاں کے لوکلز ہیں، چیف منسٹر صاحب ہمارے لوکل ہیں، ہمارے مرشد صاحب یہاں پہ لوکل ہیں. ڈاؤن کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا کہ میں جب آ جاؤں تو کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ میری بات نہ مانیں. اس کو شفل بھی کریں، سسپینڈ بھی کریں، ٹرانسفر بھی کریں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ لنکیجز ہیں، کسی کی رشتہ داری سامنے آتی ہے، کسی کا چہرہ سامنے آتا ہے، تو مجبوریاں ہیں، لیکن وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں لینا چاہیے. جتنا اگر چیف منسٹر صاحب اس علاقے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری کابینہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے بیوروکریسی کے بھی رول بنتا ہے. یہ علاقہ ان کا ہے، یہاں پہ بجلی دے دیں، یہاں پہ پینے کا پانی دے دیں، یہاں پہ سڑکیں ٹھیک کریں، یہاں پہ لوگوں کو جو بیروزگار جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روزگار دے دیں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کریں، ہمیں خوشی ہوگی. بحیثیت کپتان خالد خورشید ٹھیک کام کر رہے ہیں، ٹیم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ٹیم دیکھیں کہ میر صاحب اس وقت پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے اندر دیکھا 2 شخصیات پہ، عمران ندیم، انجینئر اسماعیل، 2 بندے. باقی میں کسی کی میں بات نہیں کرتا، وہ اس لیول کے لوگ نہیں جس کے اوپر جا کے بات کر لیں. اب مسلم لیگ نون کی طرف جب آ جائیں، اس میں اورنگزیب جو ہے ایڈوکیٹ، اچھا لڑکا ہے، قابل لڑکا ہے. ڈاکٹر اقبال تھا، قابل آدمی تھا. اور حفیظ کا بھی اختلاف اپنی جگہ میں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، لیکن وہ اس کا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا نظریہ ہے. لیکن ان کے علاوہ چوتھا بندہ مجھے نظر نہیں آیا. اب یہاں بھی پی ٹی آئی کی طرف اگر چیف منسٹر کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں، کرنل عبید صاحب ہیں، اچھا خاندان کا آدمی ہے، تگڑا آدمی ہے اور کرپٹ نہیں ہے، وہ بیدار آدمی ہے. چیف منسٹر کو تمام کی طرف سے، کابینہ کی طرف سے بالکل اس کی طرف سے. اس کے راجہ زکریا کی طرف جا کر دیکھیں، سینئر منسٹر ہیں، فتح اللہ کی طرف دیکھیں، ڈپٹی اسپیکر نذیر کی طرف دیکھیں، اسپیکر صاحب کی طرف دیکھیں، اس کے بعد ہمارے سہیل صاحب کی طرف دیکھیں اور منوا صاحب کی طرف جا کر دیکھیں. یہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک تگڑے لوگ آئے، خاندانی قسم کے لوگ آئے. صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خاندانی تگڑے لوگ ہیں، لیکن کیا یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں؟ بالکل سپورٹ بھی کرتے ہیں، فلی بالکل سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور وہ ان کو لے کے بھی چلتے ہیں، ان کو لے کے بھی چلتے ہیں. میں تھوڑا سا میں آپ کو، اگر آپ کے پاس آپ مجھے اجازت دے دیں، اب دیکھیں کہ حلقہ نمبر 3 میں سہیل صاحب نے 1 سال میں 7 ارب روپے کا وہاں پہ ADP اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس علاقے کی طرف. اب ڈپٹی اسپیکر کی طرف جا کر دیکھیں، 50 ارب روپے کا گلگت سے چترال کا ایکسپریس وے ہے. اس کے علاوہ 10 ارب روپے کا اس میں کیڈٹ کالج فار گرلز، وہ اس نے لانچ کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ فتح اللہ کی طرف آ کر دیکھیں، پانی کا نظام تقریباً 38 کروڑ روپے کا اس میں پانی کا وہاں پہ اس کے لیے سکیم رکھا ہوا ہے. گرلس کالج کے لیے اس نے کوئی سکیم وہاں پہ رکھا ہوا ہے. روڈیں وہاں پہ بہت ساری ہیں. میں ان پکچر ہوں، ٹھیک ہے. ہر چیز. فتح اللہ کی ایک بات میں بتاتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کی اچھائی ہے کہ ہر کام مجھ سے پوچھتا ہے.
ٹھیک. مجھ سے پوچھتا ہے فاروق بھائی کوئی معاملہ ہو، سکول کا مسئلہ ہو، روڈ کا مسئلہ ہو، گلی کا مسئلہ ہو، ہر لحاظ سے ڈسکس اس نے مجھ سے کیا، مجھے آن بورڈ لیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس نے مجھے آنر دی ہے، میرا بھائی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا تعلق تھا، آپ نے ان کو بہت سپورٹ کیا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ وہ راستے بدل گئے؟ نہیں، میرا پوری خاندان نے اس کو سپورٹ کیا. وہ جہاں بھی جاتا تھا، ہمارے چیف منسٹر ہمارے حافظ صاحب، وہ کہتا کہ جٹیال میرا منی لاڑکانہ ہے، لیکن اس دفعہ بالکل نظر انداز کیا. 20 سالوں سے میں نے جٹیال کی طرف اس کے کوئی سکم نہیں دیکھا. میرا چچا زاد بھائی ہے ڈاکٹر یونس، اس کے ساتھ جو ذاتی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. پھر میں بہت ساری باتیں میں نہیں کروں گا. صحیح. بالکل نظر انداز اس نے کیا، بالخصوص ہماری فیملی کو اور جٹیال کو. آج خدا کی قدرت، پچھلی دفعہ جب اس کو 2015 میں جب اس کا الیکشن تھا تو تقریباً 1257 ووٹ ملے تھے حفیظ الرحمان کو جٹیال سے. صحیح. اس دفعہ 1868 ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو فتح اللہ کو دیا. ٹھیک. اس نے ہمیں نگلیکٹ کیا تھا، تو اس کو بھی پتہ چلا کہ یار اپنے کون ہیں، برانے کون ہیں. 3 چیزیں میں بتا دوں. اگر وہ اپنا حفیظ صاحب جو سریا ہے اس کا گردن میں، اس کو تھوڑا سا نکال دیں. 1 سیکنڈ جو ہے اس کے لیفٹ رائٹ پہ جو ہاروت ماروت جو بیٹھے ہیں، کسی کو سبزی منڈی سے پکڑ کے لے کر آیا ہے، کسی کو کسی اور مارکیٹ سے پکڑ کے منڈی سے پکڑ کے لے کر آیا ہے. حفیظ کو یہاں تک پہنچانے میں ان لوگوں کا رول ہے. تیسری بات جو ہے حفیظ کی کہ وہ دشمن اور دوست کے تمیز نہیں کر سکا، اس کی یہ حالت آئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فیوچر میں بھی اگر اپنے معاملات کو ٹھیک کرے تو سروائیو کرے گا، ادروائز میرے خیال میں اس کی سیاست اس کے دفن ہو جائے گی. صحیح. اگر معاملات ٹھیک کریں، فرض کریں آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ جٹیال بھی آ جائیں، آپ لوگوں کے ساتھ سریا بھی نکال کے تھوڑا سا کم والا انچ والا سریا استعمال کریں، تو کیا معاملات پیچ اپ ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، اب تو تقریباً سمجھ لو کہ پہلے میں اکیلا تھا. بڑا خوبصورت شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں چلتا گیا. میں جٹیال میں اکیلا تھا، میں پی ٹی آئی کا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے اس وقت میرے خاندان کے علاوہ تقریباً سمجھ لو کہ 95% جٹیال کے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ اسی وجہ سے ٹھیک ہے. پریویس معاملات کو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. تو اگر کوئی بندہ دیکھو کہ عزت دار آدمی جب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے. آج تک کوئی فائل میں بغل میں دبا کے حفیظ کے پاس میں نہیں گیا. میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، وہ میرا دوست ہے، میرے گھر کا آدمی ہے. لیکن جب میں دروازے پہ جاؤں تو عزت دینا اس کا فرض ہوتا ہے. تو آپ کبھی گئے نہیں؟ ایک دفعہ گیا لیکن مجھے عزت نہیں ملی. عزت نہیں ملی. عزت نہیں ملی. اس گورنمنٹ میں آپ گئے؟ سوری؟ اس گورنمنٹ میں جب صاحب کی حکومت آئی ہے، ان کے پاس آپ فائل لے کے گئے؟ فائل میرے آج تک کسی کے پاس نہیں گئی. ویسے گئے اور عزت میں گیا. میں ادروائز میں اپنے اس میں چیف منسٹر کے پاس میں گیا، میں حفیظ کے بتا میں کیوں جاؤں. ٹھیک ہے. تو اس چیف منسٹر کے دائیں بائیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ سبزی منڈی سے لائے ہوئے، یہ ٹھیک لوگ ہیں؟ نہیں، وہ سبزی منڈی والے وہ میں حفیظ کی میں بات کرتا ہوں. جی بالکل. اس دور میں جو آئے تھے. ٹھیک ہے. مطلب جو بھی ہوں گے وہ نہیں، اس کے پاس تو لوگ تو بڑے خاندان، میں نے کہا نا کہ یار اچھے پڑھے لکھے خاندانی قسم کے لوگ آئے، بیدار قسم کے لوگ آئے، وہ سپورٹ کرتے، میں سپورٹ کرتا ہوں. لیکن ان کے پاس جو خاندانی مطلب ڈیفینیشن پھر تھوڑی سی بعض اوقات چینج بھی ہو جاتی ہے نا. آپ کے نزدیک خاندانی کسی اور کو ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا کوئی ایسا معیار ہوگا کہ سب لوگ خوش ہو جائیں؟ یہ ویسے پاسبل تو نہیں ہے نا. وہ دیکھیں کہ ہر انسان کا سوچنے کا زاویہ ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، میں اپنے اینگل سے دیکھتا ہوں. میرے سامنے یہ دیکھو کہ جن لوگوں کو میں نے نام دیا ہے ان کے اوپر آج تک کوئی داغ نہیں لگا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج تک کوئی داغ. ٹیم ہماری تکڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی تکڑی ٹیم ہماری ہے. لیکن ہوتا یہ ہے، یہ داغ لگنا، الزام لگنا حکومت سے فارغ ہونے کے بعد لگتے ہیں اس طرح کے الزامات. لیکن اگر صرف الزام لگنا کافی ہے، سوال میرا پھر وہی ہے تھوڑی دیر جو پہلے میں نے جو پوچھا تھا، اس میں بھی ہو سکتا ہے اپوزیشن کا کوئی بندہ آ کے جنریٹرز کی جو خریداری ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کہیں پہ کہے کہ جی کرپشن ہوئی ہے، تو کیا یہ کافی تو نہیں ہوگا اس کا الزام لگانا، اس کو چور ڈکلیئر کرنے کے لیے؟ نہیں، اگر فرض کے لوگ
मैं ये देखो कि मौला अली का कौल है, मौला कायनात हज़रत अली का कौल ये है कि बेहतरीन आँख वो है जो हकीकत का सामना करें। अगर इनकी कोई करप्शन हो गई, मेरे साथियों की, मेरे दोस्तों की, मेरे काबिनेट की या चीफ मिनिस्टर की, सबसे पहले मैं बोलूँगा। ठीक, ये मेरी इखलाकी जुर्रत भी है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मैं डिफर नहीं करूँगा। सही है। अगर किसी ने भी जहाँ कोई करप्शन की है तो सबसे पहले मैं आवाज़ मैं उठाऊँगा, क्योंकि खान साहब का विजन ये है कि जो करप्शन जो हो गई, हम कहते हैं कि यार इसको करप्शन को ख़त्म कर दें, इसको पाक कर दें। ये पाकिस्तान मेरी सरजमीन है, मेरी माँ है। अगर कोई मेरी आँख से पाकिस्तान की तरफ देखे तो अल्लाह की कसम उसकी आंखें निकाल देंगे, कोई भी हो। ये पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, हमारी माँ है। उसके बाद अगर कोई इदारा पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए खड़ा है, जिनके लाशें आती हैं, अगर उनकी ज़ात को अगर मुतनाज़ा करने की कोशिश करें तो हम समझते हैं कि ये तो एक ओरिजिनल पाकिस्तानी का उसकी मेंटेलिटी नहीं हो सकती है। वो इदारे भी मेरे हैं, ये पाकिस्तान की सरजमीन में मेरी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अगर पाकिस्तान को कोई तबाह करने के लिए या करप्शन के हवाले से या किसी और हवाले से, तो ये तो हम नहीं होने देंगे, बेशक वो कोई भी हो। तो ये मेरा खान साहब का विजन है, ये हमारा विजन है। सही सही। चलो, ये भी चूँकि रिकॉर्ड हो रहा है ये इस वक्त का जो हमारी गुफ्तगू है, जी। हो सकता है माजी मुस्तकबिल में कोई ऐसा मौका है जब हम इसको रिप्ले कर सकें आपके हवाले से। जब कोई इस तरह का अगर वाक़या आता है तो आप स्टैंड करेंगे अपना? मैं स्टैंड लूँगा। तो जनरली आप मुझे एक ओवरव्यू ज़रा देते हैं, जो हुकूमत के 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने जितने हो गए हैं, इसमें रफ्तार ठीक है तरक्याती कामों की कि नहीं? माजी की हुकूमत के मुकाबले में ये बहुत अच्छा जा रहे हैं? नहीं भाई, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी रफ्तार ये देखो, ये कछुए की चाल है, ये खरगोश की चाल नहीं है। ये 5 साल के बाद अल्लाह ताला मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी ज़िंदगी दे, इस प्रोग्राम में मैं आता रहूँगा और प्रोग्रेस हम डिस्कस करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्रीवियस गवर्नमेंट से इसे बेहतर करके लेकिन यहाँ अभी ये नहीं पता है ना कि ये असेंबली 5 साल पूरे करेगी या बीच में वफाक के साथ इलेक्शन में जाना पड़े अबूरिया न्यूज़ पर। अगर फ़र्ज कर लो कि अगर ये किसी भी वक्त सरप्राइज हो सकता है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बना लें, ये अबूरी सूबा बना लें, कानूनदान के आपको लगता है कि ये बन जाएगा? ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके ऊपर तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपको तो पता है, कई दफ़ा मैंने जेलें काटी है, मैं जेल में गया हूँ, और ये हमने यही कहा कि यार ये गिलगित उसमें आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, उसका आर्टिकल 1D को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक प्रोविजो बना लें, यार गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना लो, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता अबूरी सूबा बना लो। सही। ये तो हमारा विजन था, ये तो हमारा बयानिया रहा है, इसके ऊपर हम काम भी करें, और इस वक्त ये काम हो रहा है। ये किसी को मैं कहता हूँ कि अगर कोई करेगा तो ये खान साहब करेगा। उससे पहले तो आपको पता है कि बारियां लगा के बैठे हुए थे, अगर करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन मैं थोड़ा सा क्रेडिट मुखालिफ अपनी जगह में, लेकिन वो हफीज़ सरकार ने 2016 में जो इनिशिएटिव लिया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उसने कॉल की, हम सब के सब वहाँ पे थे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस लोग थे, उलमा थे, जोमा थे, सब के सब वहाँ पे बैठते हैं। 2 दिन का वहाँ पे सेशन रहा, और उसमें सबसे ज़्यादा काम जो है हमारे PTI में हशमत साहब और अजहर हमज़ाई साहब ने बहुत अच्छा बना के ऑप्शन दिया था। सबसे पहले ये अबूरी सूबा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, क्योंकि उसमें हमारा इनपुट था, राजा जहांजेब था, मैं खुद था, अनीसुल्लाह था, उसके बाद डायरेक्शन थी हशमत साहब की थी, और ड्राफ्टिंग उसकी थी अपना अजहर हमज़ाई साहब की। वो बुकलेट बना के हफीज़ के हाथ में दिया। एक फिर वो हमारे साबिका हमारे जस्टिस थे शहबाज साहब, एक उनकी तरफ से थी, दोनों बना के दोनों को कंपाइल किया। फिर हफीज़ साहब के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं इस डॉक्यूमेंट को उठा के रोस्टर पे खड़े होकर कहा कि इस गालिबन आप भी थे, कहा कि इस डॉक्यूमेंट को मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, इसमें अमल दरामद होगा, नहीं होने की सूरत में मैं आपके साथ मिल की तहरीक चलाऊंगा। ठीक। तो उसके बाद 2016 की बात है, ये 2016 की बात है। थोड़ा सा वक्त महदूद है फारूक साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ चटखेदार किस्म की 1-2 बातें आप हमें बताएं। एक टाइम था जब आप हशमतुल्लाह साहब एक ग्रुप थे PTI के अंदर, जी। वो ग्रुप आज भी इंटैक्ट है कि नहीं? अब आप मिक्स हो गए? नहीं, उस वक्त भी बात ये थी कि क्योंकि वो हशमत साहब को नोटिफाई किया था खान साहब ने,
تو ہم تو خان صاحب کی جو بھی بات ہوگی ہم تو اس کو اون کریں گے. آج یہ گروپس ہیں کہ نہیں ہیں, ختم ہو گئے؟ نہیں گروپس نہیں ہیں, میں نہیں سمجھتا گروپس ہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی گروپس ہیں. آج تک مجھے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا. اراکین نہیں ایسا کوئی. پچھلے دنوں ایک چھوٹے سے ایونٹ میں آپ کو دیکھا گیا تھا جس میں جو لوگ تھے وہ سارے ناراض لوگ تھے. یعنی اس میٹنگ میں صرف ایک اجمل وہاں پہ تھا جو پی ٹی آئی کا تھا, باقی لوگوں کو میں نے دیکھا تو وہ پی ٹی آئی کے تھے نہیں. اچھا. تو پھر اوپر میں کھڑے ہو کے میں نے یہی بولا کہ یار اب تو یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, تو آپ کے کوئی ہیں کوئی گریونسز ہیں تو جا کے میٹ کریں گے, بات کریں گے, چیف منسٹر سے بات کریں گے, گورنر صاحب سے بات کریں گے, نیچے اپروچ کریں گے. وہ تو اجمل صاحب کو تو کوئی لفٹ نہیں کر پا رہے تھے جن کے آپ نام لے رہے ہیں. نہیں لفٹ کیا ہے, ابھی تو اللہ کا شکر اس کو تو خیر وہ کچھ مل گئی جگہ, اس کو جگہ مل گئی, معاملات بھی برابر ہو گئے معاملات. نہیں اس کا حق تھا, اچھا لڑکا ہے, خاندانی لڑکا ہے, قابل آدمی ہے, اس کو ملنا چاہیے, وہ ملنا چاہیے تھا. صحیح. فتح اللہ کو آپ سب نے مل کے سپورٹ کیا تھا؟ بالکل سب نے مل کے سپورٹ کیا تھا. ٹھیک. بالکل. میں ان کا یہ کہنا تھا کہ فتح اللہ صاحب ان کے خلاف سی ایم کے کان بھر رہے ہیں. انہوں نے ایک دو تقاریر بھی کی تھی. فتح اللہ کی ایسی مینٹیلٹی نہیں ہے. فتح اللہ کو میں جانتا ہوں. صحیح. فتح اللہ کو میں جانتا ہوں. ایسی مینٹیلٹی فتح اللہ کی نہیں ہے, وہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. بہت شکریہ فاروق صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ میر صاحب. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.